ڈاکٹر صاحبہ اب ہم سوال نمبر 8 کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ مومنین کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی مومن کا لائف سٹائل جو ہے وہ آج کے دور میں یا ہمیشہ کیسے ہونا چاہیے؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ریفرنس آیا سورہ سجدہ کی 15، 16 اور 17 ہے۔ ترجمہ ہے، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون ہے ایمان والوں کا کردار۔ ایمان والے اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت بجا لانے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے۔ نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مانے نہیں ہونے دیتی۔ ایمان والے راتوں کو داد عیش دیتے نہیں پھرتے بلکہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا حال دنیا پرستوں جیسا نہیں ہوتا جنہیں دن کی محنتوں کی کلفت دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے، شراب نوشی اور کھیل تماشوں کی تفریحات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کے اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں۔ ان کے دل خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ بستروں سے پیٹھیں الگ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راتوں کا ایک حصہ خدا کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔ رزق سے مراد رزق حلال ہے۔ مال حرام کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا، نہ مال حرام سے کوئی صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت پاک رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسر القرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات انکار کرنے والوں سے بالکل جدا معنی ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی اور وہ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی عجائبات بتائے جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ قبول حق پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کی تفریح تباہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنا وقت دنیا دار اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے بندے اس کی فرما برداری اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایمان والے عذاب جہنم سے ڈر کر جنت کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ایمان والے عبادت تو اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل میں کچھ تقصیر، کمی، کوتاہی نہ رہ جائے اور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ خرچ کرنے سے مراد عیاشیوں پر خرچ کرنا نہیں بلکہ جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، اہل و عیال پر ہو، رشتہ داروں پر ہو یا دوسرے محتاجوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے پر ہو۔
اگر حلال مال سے دوسروں پر خرچ کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی تو بھی حرام کمائی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ حلال کمائی پر، حلال رزق پر قناعت اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب لوگوں کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے، اس میں سے خواہ بہت تھوڑا ہی صحیح لیکن ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ بخل کے مرض سے ان کا بھی دل پاک ہونا چاہیے۔ اب ہم مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر القرآن سے چند سطریں لیتے ہیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں جو اپنی دنیاوی برتری اور غرور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمان انہی کے دلوں میں اترے گا جن میں خشیت، خوف خدا اور انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ ایسے لوگ جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ تسبیح کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے پاک رکھنا اور ماننا، اور حمد کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور کمالات کو ماننا اور بیان کرنا۔ دونوں کو اگر ملایا جائے یعنی تسبیح اور حمد کو تو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک پہلو چھوٹ جائے تو انسان گمراہی یا الحاد، ایتھیزم کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں پر آخرت کا باس پرس کا خوف چونکہ ہر وقت طاری رہتا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے بستروں سے راتوں کو اٹھ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3244۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کبھی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہو۔ اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم کیونکہ یہ لائف سٹائل ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، تو اب جو آپ نے سب کچھ بیان کیا اس پہ ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے تکبر سے دور رہتے ہیں۔ ایمان والے اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والے جائز طریقوں سے مال کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، اہل و عیال پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، مسافروں پر ہو، محتاجوں پر ہو یا مسکینوں پر ہو۔